اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ کتاب الطہارت۔ الطہارت مصدر طاہرہ بضم العین و فتحها، والاسم الطہر بالضم، وهي لغة النظافة والنزاهة من الأدناس، وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعیت، استعمال طہور مشروط بالنیت۔ آج الحمدللہ پروردگار کے توفیق سے کتاب الطہارت شرح علومہ کی سب سے پہلی کتاب جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ الطہارت مصدر طاہرہ، کلمہ طہارت یہ طاہرہ یطہر کا مصدر ہے، بضم العین و فتحها۔ یہ طاہرہ عین الفعل کے ضمہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور فتح کے ساتھ بھی، یعنی طاہرہ یطہر بھی پڑھتے ہیں، طاہرہ یطہر بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں پر ضمہ بھی آ سکتا ہے اور فتح بھی آ سکتا ہے جو عین الفعل ہے۔ والاسم الطہر بالضم، اور اسم مصدر طہر ہے، بالضم یعنی فاء الفعل طا کے ضمہ کے ساتھ ہے، طہر۔ وَهِيَ لغةً النظافۃ، لغت میں طہارت نظافت کو کہتے ہیں۔ وَالنَّزَاهَةُ مِنَ الْأَدْنَاسِ، اور ادناس یعنی غلاظت جو ہے اس سے پاکیزگی کو، زہری غلاظت جو ہے اس کی پاکیزگی کو، نجاستوں سے پاکیزگی کو طہارت کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا طہارت کا لغوی معنی۔ اور شرعی معنی، یہ شرعی معنی بیان کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے جس کو حقیقت شرعیہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت شرعیہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ عبادات، مثلا طہارت ہے، صوم ہے، صلاۃ ہے، حج ہے، یہ انہی عبادتوں کے لیے، انہی مخصوص اعمال کے لیے پیغمبر اسلام کے دور میں ان کو یہی الفاظ بولے جاتے تھے یا نہیں بولے جاتے تھے، یہ ایک بحث ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر یہ الفاظ پیغمبر کے زمانے میں انہی کاموں کے لیے جو ہم انجام دیتے ہیں، جس کو اب نماز کہتے ہیں اور جو خاص ارکان پر مشتمل ہے، یہ طہارت جو ایک خاص ارکان پر مشتمل ہے، یہ صوم ایک خاص شروط و شرائط اس کے ارکان ہیں، اجزاء ہیں، اس پر مشتمل ایک خاص عبادت ہے۔ اگر یہ الفاظ عبادات پیغمبر اسلام کے دور میں انہی عبادات کے لیے استعمال کیے جاتے تھے تو ان کو کہتے ہیں حقیقت شرعیہ، یعنی شارع مقدس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے یا ان کے سامنے استعمال کیے جاتے تھے ان عبادات کے لیے۔ یہی الفاظ انہوں نے کبھی منع نہیں کیا تھا اور رائج ہو چکے تھے اس زمانے میں۔ اگر ایسا ہے تو اس کو حقیقت شرعیہ کہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے کے بعد لوگوں نے ان لفظوں کو استعمال کیا ہے اور رائج ہو گیا ہے، تو اس کو حقیقت متشرعہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حقیقت شرعیہ ہیں، یہ الفاظ عبادات یہ حقیقت شرعیہ نہیں ہے، یعنی پیغمبر کے زمانے میں ان عبادات کے یہی نام تھے یا کوئی اور تھے، پیغمبر کے بعد پڑے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ الفاظ حقائق شرعیہ ہیں، حقیقت شرعی ہیں، یہی نام پیغمبر کے دور میں تھے، تو پھر طہارت کا معنی کیا ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم حقیقت شرعیہ کو مان لیتے ہیں کہ یہ الفاظ حقیقت شرعیہ ہیں ان عبادات میں، تو پھر طہارت کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یوں ہوگا: استعمال طہور مشروط بالنیت، طہور کا استعمال کرنا نیت کے ساتھ مشروط، نیت کے ساتھ، اس کی شرط یہ ہے کہ نیت اس میں کی جائے، طہور۔
اب طہور کے بارے میں کہیں گے، طہور کیا چیز ہے، آگے کہہ رہے ہیں طہور کے بارے میں. طہور کہتے ہیں پاک کرنے والی چیز، مبالغہ کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پر. طہور یعنی پاک کرنے والی چیز. بس طہور کیا اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے؟ طہور یعنی پاک کرنے والی چیز، اس میں اگر مبالغہ کریں تو مبالغہ یوں ہوگا، زیادہ پاک کرنے والی چیز. کیا یہاں پر یہی اس کا معنی ہے، زیادہ پاک کرنے والی چیز، یا کوئی اور معنی ہے؟ کہتے نہیں، یہ معنی نہیں ہے کہ زیادہ پاک نہیں. پاک پاک ہے، جو چیز پاک کرتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. زیادہ تھوڑی پاک والی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، جو پاک ہوگی پاک ہوگی، معنی بسیط ہے پاک. تو پھر یہ مبالغہ کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ خود پاک ہے، دوسری چیز کو پاک کرتی ہے. پاک ہونے میں نہیں، یہ ایک چیز مثلاً ایک یہ کپڑا ہے پاک ہے، اس میں یہ تصور نہیں دیا جا سکتا کہ یہ زیادہ پاک ہے تھوڑا پاک ہے. اگر پاک ہے تو پاک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں طہور یعنی پاک چیز جو استعمال کی گئی اور اس کی پاکیزگی میں مبالغہ کیا گیا ہے. یہاں پر مصنف نے کیا ہے، اس مبالغہ سے کیا مراد ہے؟ کیا زیادہ پاک یا زیادہ پاک کرنے والی؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے پھر؟ مراد یہ کہ ایسی چیز جو خود پاک ہو، دوسری چیز کو پاک کرے. استعمال و طہور مشروط بنیہ، طہارت یعنی طہور کا استعمال کرنا نیت کے ساتھ مشروط. فالاستعمال بمنزلۃ الجنس، یہ جو کلمہ استعمال ہے یہ جنس کے مقام پر ہے. کہتے تھے نا منطق میں آپ نے پڑھا ہے، کسی چیز کی تعریف کی جائے جنس اور فصل سے کی جاتی ہے، جنس اور خاصے سے کی جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے نا. وہ تعریف کی 4 قسمیں تھیں، رسم تام، رسم ناقص، رسم ناقص تھی نا. یہ 4 تعریفیں تھیں، 4 اقسام تھیں تعریف کی منطق میں. تو جنس ہوتی ہے اور پھر اس کی فصل ہوتی ہے، انواع ہوتی ہیں. کہتے ہیں یہ استعمال کی لفظیں جو ہیں یہ جنس کے قائم مقام ہیں، جنس کے قائم مقام ہیں. فالاستعمال بمنزلۃ الجنس، اور جنس کا جو ایک معنی کہہ دیتے ہیں، تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے. جنس ایک ایسی مقدار کو کہا جاتا ہے جو جامع ہوتی ہے، مختلف چیزوں کے درمیان ایک جامع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری اور چیزیں، حقائق، ماہیات اس کے تحت جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں عرف عام میں، وہ جنس ہوتی ہے. مثال کے طور پر انسان، حیوان جنس ہے. اگر حیوان ایک ایسی قدر جامع ہے، مقدار جامع ہے، اس حیوان کے ساتھ اور بہت سارے حقائق خارجی آتے ہیں. مثلا یہ انسان ہے، یہ بھی اس حیوان کے تحت آ جائے گا. وہ گھوڑا ہے، وہ بھی حیوان کے تحت آ جائے گا. وہ بکرا ہے، وہ بکریاں ہیں، وہ اونٹ ہیں، وہ اور جتنے بھی جاندار وہ اس حیوان کے تحت جو ہے آ جائیں گے. یعنی وہ جتنے بھی حقائق خارجی ہیں اور ماہیات خارجی ہیں وہ اس کے تحت آ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں جنس. استعمال بھی جنس ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے لفظ استعمال کو جنس نہیں کہا، جنس کا قائم مقام کہا ہے. فرق ہوتا ہے نا. ایک اصل ہوتا ہے، یہ استاد ہے، یار استاد چلیں گے ان کا قائم مقام بیٹھا ہے. یار پرنسپل آج نہیں ہے ان کا قائم مقام ہے. تو قائم مقام اور چیز ہے، پرنسپل اور چیز ہے. یہی ہوتا ہے نا معاشرے میں. دیکھیں آپ، یہ بھی بالکل ایسے ہی کہ لفظ استعمال جنس نہیں ہے، جنس کے قائم مقام ہے. تو کیوں قائم مقام کا ہے جبکہ اس کے تحت اور چیزیں آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی. استعمال آیا طہارت کے ساتھ استعمال ہے، یہ ایک استعمال. بغیر طہارت کے استعمال ہے، نجس چیز کا استعمال ہے، یہ اور استعمال. پانی کے استعمال ہے اور استعمال. نیت کے ساتھ مشروط ہے اور استعمال. تو بغیر نیت کے یہ سب استعمال کے نیچے آتے ہیں. نہیں اس کو جنس ہونا چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ جنس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جنس کے قائم مقام ہے.
تو کہتے ہیں کہ یہ جو جنس کا تصور ہے یہ امور اعتباری میں نہیں ہے بلکہ حقائق خارجیہ میں ہے۔ حقیقت خارجی کیا ہے؟ وہ چیز جو خارج میں موجود ہے۔ اور اعتباری کیا ہے؟ اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا، اعتباری ہے نا، ممکن ہے ممکن ہے نہ ہو، جس کا ہم اعتبار کرتے ہیں، جس کے ہم تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح افعال میں بھی جنس نہیں ہوتی، میں نے مارنا ہے، مثلا کہتے ہیں ضرب، کلمہ ضرب، مارنا، بھائی چاقو سے مارنا، مکے سے مارنا، تھپڑ مارنا، ٹھیک ہے، لات پاؤں سے مارنا، ڈنڈے سے مارنا، گولی سے مارنا، یہ سارا مارنا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس ضرب چونکہ فعل ہے کہ کام ہے، اس کو جنس کوئی بھی نہیں کہتا، کیوں؟ وہ امور اعتباری ہے، ٹھیک ہے، اس لیے امور اعتباری میں جنس استعمال نہیں ہوتی، اس لیے لفظ استعمال کرنا ایک فعل ہے، اس لیے اس کو جنس نہیں کہا بلکہ بمنزل جنس کہا ہے۔ پھر جنس کی طرح ہے کہ اس کے تحت بھی بہت سارے افراد آتے ہیں، بہت سارے طریقوں کا استعمال ہوتا ہے، کبھی نیت کے ساتھ کبھی بغیر نیت کے، اس لیے اس کو جنس کے مشابہ کہہ دیا گیا ہے، جنس کی کا مقام کہا ہے، جنس کی طرح کہا گیا ہے، جنس نہیں کہا گیا، چونکہ یہ استعمال امور اعتباری میں سے، امور حقائق میں سے نہیں ہے، حقائق خارجیہ میں سے نہیں ہے، ماہیت خارجیہ میں سے نہیں ہے۔ آگے سمجھ؟ فالاستعمال بمنزلۃ الجنس، استعمال بمنزل جنس ہے، والطہور مبالغۃ فی الطاہر، اور طہور، کلمہ طہور یہ طاہر میں مبالغہ ہے۔ بھائی کیسا مبالغہ؟ زیادہ پاک ہے، زیادہ پاک کرنے والا ہے؟ کہتے نہیں، والمراد منہ ہونا، یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ الطاہر فی نفسہ المطہر لغیرہ، طہور یعنی جو بے نفس ہی خود بخود پاک ہے، خود پاک ہے، دوسری چیز کو پاک کرتا ہے۔ جعل بحسب الاستعمال متعدیا، اس کو استعمال کے لحاظ سے متعدی قرار دیا گیا طہور کو۔ وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ الْوَازِ اللُّغْوِ لَازِمًا، اگرچہ لغوی اعتبار سے لازم ہے، طاہرہ یطہرو، یہ باب لازم کا باب، متعدی کا باب نہیں ہے، اس کو وضع جو کیا گیا ہے وضعی اعتبار سے لازم ہے، لیکن جو استعمال کیا گیا ہے اس کو متعدی بنا کر استعمال کیا گیا، بطور متعدی استعمال کیا گیا ہے۔ طاہرہ پاک ہونا، یہاں کہہ رہے ہیں پاک کرنے والا، پاک بھی ہے پاک کرنے والا بھی ہے، جبکہ طاہرہ کا لازم، دیکھیں اردو میں جو لازم ہے اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟ ہونا، ٹھیک ہے، علم ہونا، ٹھیک ہے نا، تعلمہ، اس نے علم حاصل کیا یعنی عالم ہوا یا عالم بنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آکلا، کھایا یا کھانا، یہ متعدی عقل، لازم میں ہونا والا معنی پایا جاتا ہے، متعدی میں کرنا والا معنی پایا جاتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے۔ میں نے پیا یا پینا، یہ کام کرنا ہے نا، میں نے کیا، کیا پیا؟ پانی پیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلمہ طہور یعنی یہ باب طہورہ، یہ لغوی طور پر، وضعی طور پر یہ لازم ہے، لیکن یہاں پر اس کو متعدی کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، کل اکول، اکول کی طرح، کلمہ اکول، اکول اکل یاکل سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اکول یعنی زیادہ کھانے والا۔ یہ اکول جو ہے، اکول کو جو وضع کیا گیا لغوی طور پہ، اس کو وضع کیا گیا ہے متعدی، لیکن اکول استعمال جو ہوتا ہے صیغہ اکول، یہ بطور لازم استعمال ہوتا ہے، یعنی طہور کے برعکس، طہور وضعی طور پر لازم ہے، استعمال متعدی ہے، اکول وضعی طور پر متعدی ہے لیکن استعمال لازم ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ برعکس، یعنی تشبیہ دی گئی ہے، کل اکول جیسے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے اکول کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تشبیہ معکوس۔ ابھی پڑھا آپ نے منطق میں، نقیض، یعنی گویا ایک طرح کی وہ نقیض کی طرح ہے، اس کی تشبیہ، اس کو تشبیہ معکوس کہا جاتا ہے۔ کافی ہے؟
صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ پہلا دن تھا، ہاں زیادہ بھی نہ ہو جائے پہلے دن سبق، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔